الحمد لله الحمد لله أولا وآخرا الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير وزير مشير معين مقيت مجير لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی مہینہ ذوالقعدہ رواں دواں ہے. عالم اسلام میں حجاج کرام تیاریوں میں مصروف ہیں. جن جن کا بلاوا اللہ نے منظور کر لیا جو حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے یقین کیجئے یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے اور اسلام کے جو ارکان ہیں 5 ارکان میں سے ایک رکن حج بیت اللہ ہے. اور اتنا ہی یہ مشکل عبادت بھی ہے. اس میں اتنی محنت بھی ضرورت ہوتی ہے. اسلام کی خوبی دیکھیے ذرا.
کیسے معاشرے میں اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور باہمی الفت پیدا کی، اور اس کے لیے طریقہ بڑا عجیب اپنایا کہ چھوٹے سطح پر 5 نمازوں میں اہل محلہ کو مسجد میں اکٹھا کیا۔ یہ کس کی طاقت ہے کہ ہر دن 5 مرتبہ ہر دن میں لوگوں کو، پورے محلے والوں کو بلائے؟ یہ بھی اتحاد کا ایک نمونہ ہے۔ پھر علاقے والوں کو اکٹھا کیا یوم الجمعہ، جمعے والے دن، ذرا اس سے بڑی سطح پر۔ یوم العید، سال میں 2 عیدیں رکھیں، اس میں ذرا اس سے بڑھ کر اوپر کی سطح پر لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کی محبت، الفت، مودت، اتفاق اور اتحاد کا ایک نمونہ پیش کیا۔ اور پھر روئے زمین کے سارے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک عظیم مرکز بنایا جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور جہاں اتفاق اور اتحاد اور مساوات کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کی مثال روئے زمین پر اور کائنات کے کسی دین اور مذہب میں نہیں ملتی۔ امیر ہے یا غریب ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، گورا ہے یا کالا ہے، جس رنگ و نسل کا ہے، سب 2 ہی چادروں میں ملبوس ہیں۔ وہ دولت، وہ عہدہ، وہ بڑائی، وہ تکبر، وہ غرور اور اوپر نیچ، یہ سب کچھ ختم کر دیا، سب کو 1-2 چادروں میں ملبوس کر دیا، اور ایک ہی کام پہ لگا دیا کہ سب نے ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا ہے۔ میرا دل کرتا ہے، چونکہ جو حجاج کافی لوگ ہیں انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے، ویسے تو حاجیوں کے کیمپ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، وہ باقاعدہ وہاں عملی طور پر ان کو حج کا طور طریقہ بتاتے ہیں، اس میں شرکت بہت ضروری ہے، ورنہ لاکھوں روپے لگا کر بندہ اتنی بڑی محنت کر کے اتنا وقت گنوا کے جائے اور کچھ حاصل وصول نہ ہو۔ میں نے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے، عمرے کے لیے جانا ہوا، تو ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، مجھے پوچھنے لگا ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا آپ نے کرنا کیا، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور خوب جو ہے جوتے پہنے ہوئے ہیں، بڑے بوٹ، کالے رنگ کے تسمے باندھے ہوئے ان کے۔ دیکھو اللہ کے بندے، یہ کیا کیا ہے؟ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ آگے ہو، آپ کو پتہ ستا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کسی نے بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ نے جب احرام پہن لیا تھا تو آپ کو چاہیے تھا جس طرح انسلا کپڑا پہنا ہے اسی طرح آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جوتے اتارتے، جرابیں اتارتے، اور آپ اگر جوتا پہنتے تو ایسا کہ آپ کے جو یہ ہڈی ہے پاؤں کی سامنے والی پوری ہوئی، یہ خالی ہو، ننگی ہو۔ اس وقت مجھے دکھ ہوا، میں نے کہا یار لوگ شوق بھی رکھتے ہیں، آتے بھی ہیں، لیکن ان کو عطا پتہ کچھ بھی نہیں۔ کراچی کی ایک فیملی مکے میں آئی ہوئی ہے، ایک بابا بھی ان کے ساتھ ہے، عورتیں بھی ہیں۔ میں جاننے لگا، کہنے لگی جی ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا احرام، کہتے ہیں احرام تو ابھی ادھر باندھ لیا ہے۔
ابھی ہم نے ہوٹل میں احرام جو ہے بابا جی کو دیا، انہوں نے باندھ لیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، احرام تو آپ کو میقات سے باندھنا چاہیے تھا، کسی نے نہیں بتایا کہ نہیں بتایا۔ تو جب اتنی اہم عبادت بندہ کرے اور اس کو سمجھ نہ آئے تو سیکھنا ضروری ہے۔ مال بھی ضائع، وقت بھی ضائع، عبادت بھی ضائع جاتی ہے۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آج آپ کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بتا دوں کہ نبی کریم نے حج کیا تو کیسے کیا، جن کو دنیا جانتی ہے حجۃ الوداع کے نام سے۔ سن 9 ہجری میں نبی علیہ السلام نے امیر حج بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا آپ امیر ہیں، لوگوں کو حج کروائیے۔ اور جب 10 ہجری شروع ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلان کر دو، لوگوں کو اطراف عالم میں بتا دو کہ اس سال محمد الرسول اللہ خود بنفس نفیس حج کے لیے جائیں گے۔ جب یہ اعلان سننے کی دیر تھی، سارے اطراف عالم میں اعلان ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس دنیا سے لوگوں کا سمندر آنے لگ پڑا، لوگ ہی لوگ مدینہ منورہ آ رہے ہیں کہ نبی کریم کی معیت میں حج کرنے کا مزہ ہی کیا ہوگا۔ دیکھیں گے طور طریقے بھی آگے کیا فرماتے ہیں، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، بس مدینے کی طرف آنا شروع ہو گئے، بشرٌ کثیر، بہت سارے انسان لوگ آ رہے ہیں مدینہ منورہ، کس غرض سے، کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ، ہر ایک کی خواہش ہے ہم امام الانبیاء کی اقتداء اور اتباع کریں گے، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، اور جیسے نبی کریم عمل کریں گے ہم اسی طریقے پر حج کے ارکان بجا لائیں گے۔ یہی مہینہ تھا جو آج رواں ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے میں ابھی 5 دن باقی ہیں، یعنی 25 یا 24 تاریخ تھی، اور محدثین کا اختلاف ہے کہ جمعرات کا دن تھا یا جمعے کا دن تھا۔ نبی کریم مدینہ منورہ سے چلتے ہیں اور مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ میقات، جہاں سے احرام باندھتے ہیں، اور اس جگہ کا دوسرا نام ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں ابیار علی، اور وہاں کے لوگ اس کو کہتے ہیں بیر علی، کنواں حضرت علی کے نام سے موسوم ہے۔ بہت بڑی مسجد بنائی گئی ہے آج کل، وہاں بہت بڑا بہترین انتظام ہے۔ تو نبی کریم ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں، رات گزارتے ہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ رات گزارنے کے بعد نبی کریم صبح غسل فرماتے ہیں، غسل کرنے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم کے بالوں میں مانگ مبارک میں قیمتی اور بہترین عطر اور خوشبو لگائی۔ غسل فرمایا، میں نے ان کی مانگ میں خوشبو لگائی، سنت طریقہ ہے۔ نبی کریم نے پھر
سلے کپڑے اتارے، احرام کی 2 چادریں پہن لیں۔ صحابہ کرام بھی دیکھتے ہیں اور اسی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم اعلان کرتے ہیں، یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہیں اور روانگی کرتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یعنی کیا فلسفہ بھی تو دیکھیے، یعنی میری عبادت کی ابتدا بھی آپ کی وحدانیت اور توحید کے اعلان سے ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حمدیں تعریفیں تیرے لیے ہیں، نعمتیں تو دیتا ہے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی تلبیہ صحابہ کی زبان پر، امام الانبیاء کی زبان پر۔ سنیے تو صحیح مسجد نمرہ والو، ہری پور والو، جب امام الانبیاء اپنی معصوم زبان سے یہ تلبیہ کہتے ہوں گے اور 1,44,000 صحابہ کرام مسلمانوں کا، موحدین کا یہ سمندر آپ کی لہ میں، آپ کی زبان میں، آپ کی آواز میں آواز ملا کے اللہ کی وحدانیت کا یہ نعرہ بلند کرتا ہوگا، کیا ہی روح پرور منظر ہوگا، کیا ہی جو ہے بہترین منظر اور نظارہ ہوگا۔ تلبیہ کہا اور کیا نیت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلها حجا لا ریاء فیہ ولا سمعتا۔ اللہ میرے اس حج کو ایسا بنا دے جس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، صرف تیری رضا مقصود ہو، ولا سمعتا، جس میں کوئی فخر اور شہرت نہ ہو، کوئی فخر و غرور نہ ہو۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، چلتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ کچھ وقت چلے، اللہ کی شان، جس اونٹ پر نبی کریم کا اور ابو بکر صدیق کا سامان خرد و نوش تھا، ظاہر بات ہے اتنا لمبا سفر پیدل جو طے ہونا ہے تو زیادہ راہ خوراک بھی ہے۔ غلام سے وہ اونٹ گم ہو گیا، آگے جب جا کے کہیں پڑاؤ ڈالا تو صدیق اکبر دیکھتے ہیں، غلام سے کہا بھائی اونٹ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ تو ادھر ہی گم ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، جلال میں آئے اور آ کر غلام کو لگانا شروع کر دیا۔ ایک اونٹ تیرے حوالے کیا، وہ بھی گم کر کے آ گیا، اور امام الانبیاء کے کھانے کا انتظام بھی اسی پر تھا۔ صدیق اکبر غصہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں اس محرم کی طرف دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے بندے احرام میں ہو، فرمایا غصہ نہ کرو، کچھ نہ کہو اس کو، خیر ہے کیا ہو گیا، کھانا گم ہو گیا، اونٹ غائب ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ بات سننی تھی۔ ایک صحابی نے فرمایا بہترین کھانا تیار کیا، لا کے پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق تشریف لائیے، اللہ نے بہترین انتظام کیا، کھائیے۔ کھانے لگے، جب چلنے لگے تو دیکھتے ہیں پیچھے صحابی وہی اونٹ پکڑے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ مل گیا اونٹ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی کا نام ہے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ وہ صحابی ہیں کہ عموماً ان کی ڈیوٹی قافلے میں ہوا کرتی تھی پیچھے رہنے کی. یہ قافلے سے پیچھے آتے، مقصد بھی یہی ہوتا کہ گری بچی ہوئی چیزیں اگر کسی سے رہ جائیں تو یہ اٹھا کے لے آتے. تو فرمایا میں نے دیکھا سامان سے لدا اونٹ حیران پریشان دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، تو میں سمجھ گیا لے آیا ہوں. چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راستے میں کئی مقامات کے اوپر پڑاؤ ڈالا. مکے کے قریب جب پہنچتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس جگہ کا نام ہے زیتوا. کیا نام ہے؟ زیتوا. اس مقام پہ پہنچتے ہیں، نبی کریم رات یہیں گزارتے ہیں اور ساتھ والوں کو اختیار دیتے ہیں تمہاری مرضی ہے، جو میرے ساتھ رات گزارتا ہے تو رہے، ورنہ اجازت ہے کوئی پہنچنا چاہے حرم میں تو جا سکتا ہے، مکہ جانا چاہے جا سکتا ہے. چونکہ رات ہو گئی تھی اور محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم نے رات کیوں گزاری، اس لیے نبی کریم معلم انسانیت ہے. فرمایا جب میں صبح کے اجالے میں چلوں گا تو ایک تو لوگ دیدار کرنے سے محروم نہیں رہیں گے، پروانے دیدار بھی کرتے جائیں گے، اور دوسری وجہ کہ دن کا اجالا ہوگا تو میری ہر نقل و حرکت کو دیکھ کر سیکھتے بھی جائیں گے. تو رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھ نہیں سکیں گے، بھیڑ بھی ہے. صبح نبی کریم وہاں سے چل پڑتے ہیں، زیتوا سے غسل کرتے ہیں صبح خوب تیاری کے ساتھ. جب وہاں سے چلتے ہیں، یہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی. کتنی؟ ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی، اتوار کا دن تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل پڑتے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہیں. عجیب منظر ہے، مکے والے بھی انتظار میں ہیں، بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں. نبی کریم آتے ہیں. بچوں کی محبت اور بچوں کا جذبہ تو دیکھنے کے قابل تھا. بڑھ بڑھ کے نبی کریم کے قریب آتے ہیں. امام الانبیاء اونٹنی پہ سوار ہے، سواری پہ جا رہے ہیں، اور کبھی محبت میں نیچے ہو کر بچے کو اٹھا کے آگے بٹھا لیا، ایک کو پیچھے بٹھا لیا، چند قدم چلنے کے بعد انہیں اتارا اور دوسروں کو بٹھایا. اللہ اکبر. وہ بیچارے ترس رہے تھے، بٹھاتے پھر اتارتے، چل رہے ہیں. چلتے چلتے نبی کریم جب حرم پہنچتے ہیں تو حرم کا دروازہ ہے، باب کا نام ہے باب بنی شیبہ. کیا؟ باب بنی شیبہ. اس دروازے سے امام الانبیاء حرم میں داخل ہوتے ہیں. صحابہ کی جھرمٹ میں ہیں، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں. جو ہی نبی کریم حرم میں داخل ہوتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہی جو ہی کعبے پہ نظر پڑتی ہے، امام الانبیاء کعبہ کو دیکھتے ہوئے دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ کعبے کی عزت اور شرافت کو اللہ اور بڑھا دے، اس کی عظمتوں میں اور اضافہ فرما دے، اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں کی عزت اور تکریم میں اللہ اور اضافے فرما دے. دعائیں کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں سیدھے حجر اسود کے پاس. طواف بھی یہیں سے کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. حجر اسود کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حجر اسود کے پاس جا کر یوں اس پہ ہاتھ پھیر کر بوسہ دیتے ہیں. اور یہ بوسہ بڑا طویل تھا، کافی دیر تک آپ نے بوسہ دیا، طویل بوسہ. نبی کریم نے حجر اسود کا بوسہ دیا.
اور بوسہ دیتے ہوئے جو آپ نے دعا پڑھی وہ یہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. کیا؟ بس استعلام کی بھی یہی دعا ہے. وہاں لوگ کھڑے ہو کر لوگوں کا طواف بھی روکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھتے رہتے ہیں. جو صحیح دعا ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام استعلام کرتے یا بوسہ دیتے تو کیا پڑھتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بوسہ دیا، طواف شروع کر دیا. طواف شروع کرتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا چکر. پہلے 3 چکروں میں نبی کریم رمل کرتے ہیں. رمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے پہلوان آدمی ٹہلتا ہے. پہلوان جب پہلوانی کے لیے میدان میں اترتا ہے کیسے؟ ایک چال کے ساتھ چلتا ہے، ذرا تیز. تو اس چال سے چلتے ہیں. صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. آپ کبھی کبھی آتے ہیں تو بوسہ دیتے ہیں اور کبھی بوسہ نہیں دیتے، دور ہی سے استعلام کرتے ہیں. یہ نبی کریم کا طریقہ تھا. موقع ہو تو بوسہ دیجئے، نہ ہو تو دور ہی سے اس کے برابر یوں ہاتھ کیجئے. بسم اللہ اللہ اکبر. چل پڑتے وہاں سے. 7 چکر جب نبی کریم نے پورے فرمائے، اللہ ہمیں بھی لے جائے. یہ عجیب محبت کا ایک سفر ہے. یہاں ہر ادائی محبت کی ہے، ہر ادائی محبت کی ہے. جب چکر پورے کرتے ہیں نبی کریم، آتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اس انداز میں نبی کریم کھڑے ہوتے ہیں کہ مقام ابراہیم آگے ہے، اس کے بعد کعبہ آگے ہے. دونوں کو اپنے سامنے کر دیا. یہاں 2 رکعتیں پڑھیں اور ایک میں یہ سورت تلاوت کی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. آپ کی ہر ادا میں نری توحید ہی توحید ہے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد نبی کریم وہاں سے چلتے ہیں صفا مروہ کی طرف. صحابہ کرام دیکھتے ہیں امام الانبیاء کو. نبی کریم جوں ہی صفا پہاڑی پہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا و مروہ اللہ کی شعائر اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اور کہتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہم بھی وہیں سے شروع کریں گے. لہذا سائی صفا سے شروع کرتے ہیں. صفا پہ نبی کریم آتے ہیں، یوں نگاہیں اٹھا کے کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں. کس کی طرف؟ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں. اور کیا دعا پڑھتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں. جو دعا منقول ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. نبی کریم کعبہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آخر میں یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعائیں پڑھتے ہیں. مروہ پہ پہنچتے ہیں لیکن صفا سے جب شروع کرتے ہیں تو پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں گھاٹی آتی ہے. نبی کریم وہاں سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، تیز چلتے ہیں. صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. یہ وہ ادا ہے
جو حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے نہتے اور معصوم بچے کو یہاں چھوڑا تھا. پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہے تھے اور وہ بچے کی جان بچانے کی خاطر کبھی صفا پہ چلتی ہے کبھی مروہ پہ, اور بچہ جب نظروں سے غائب ہوتا ہے گھاٹی میں آتی ہے تو وہاں دوڑ پڑتی ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, قیامت تک جاری کر دی. تو آج تو چونکہ وہاں گھاٹی نظر نہیں آتی, ایک ہموار جگہ کر دی ہے, لیکن علامت کے طور پر سبز رنگ کی لائٹ وہاں لگی ہوئی ہوتی ہے جس کا نام ہے میلین احزارین. وہاں آج بھی لوگ اسی انداز سے دوڑتے ہیں. نبی کریم صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ. اور یہ بھی ایک آپ کو بات بتا دوں, وہاں کئی لوگوں سے یہ بھی میں نے سنا ہے, وہ صفا سے جب دوڑتے ہیں سائی کے لیے مروہ پہ پہنچتے ہیں تو مروہ سے پھر سائی کرتے ہوئے جب صفا پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک چکر, حالانکہ یہ کیا ہو چکے ہوتے ہیں, 2 ہو چکے ہیں. وہ بیچارے خود ہی ویسے ہی اپنے آپ کو تھکا تھکا کے 14 چکر لگا دیتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں جدھر سے شروع کیا اب دوبارہ یہی پہنچیں گے, طواف کی طرح سمجھ لیا ہے. حالانکہ صفا سے جب مروہ پہنچو تو 1, مروہ سے جب پھر صفا آؤ تو 2 چکر سائی کے ہو گئے. نبی کریم نے جو ہی سائی مکمل کی, صفا پہ یہی دعا, مروہ پہ یہی دعا, تو جو ہی صفا مروہ کی سائی مکمل کی اعلان کیا, یہ بھی ایک بات سن لے, کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جب صفا و مروہ سائی مکمل کرتے ہیں, یہ طواف 2 رکعت پڑھتے ہیں, اس کے بعد آ کے زمزم کا پانی پیتے ہیں تو اس کو کھڑے ہو کر پینا ضروری سمجھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. البتہ آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ وہاں لوگ گزرتے ہیں, رش ہے. تو اگر ہر آدمی گلاس لے کے یہاں بیٹھے گا تو وہ تو لاکھوں لوگوں کی گزرگاہ ہے, تو کوئی وہاں لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو آپ کو وہاں یہ بھی اجازت ہے کہ آپ پانی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں. ضروری نہیں, کیا جس پر لوگوں نے فرض بنا لیا ہے کہ بھئی لازمی ہے, نہیں. اور پی لے, اپنے وجود پر پانی بہا بھی لے, اس میں کوئی حرج, چہرے پر ڈال لے, سر پہ ڈال لے, پی لے, دوسرے پر ڈال دے, کوئی حرج نہیں. پھر وہاں سے آگے چلے. سائی مکمل ہو گئی صفا و مروہ کی, امام الانبیاء اعلان کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو یہاں ایک نکتہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی سائی کچھ چکر تو اپنے پاؤں سے چل کے پورے کیے, لیکن جب کچھ رہ گئے تو نبی کریم نے فرمایا اونٹنی لائی جائے. تو نبی کریم نے اونٹنی پر سائی بھی کی, تو جس کی وجہ سے آج کے معذوروں کے لیے بھی کیا ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا, جو وہاں ویل چیئر پہ جاتے ہیں. کئی معذور ہوتے ہیں. تو نبی کریم, اور اونٹنی پہ کرنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ چونکہ رش زیادہ ہے, جرمٹ ہے, تو نبی کریم نے فرمایا اونٹنی پر بیٹھوں گا تو یہ سارے لوگ دیکھ بھی سکیں گے. تو بہرحال صفا و مروہ کی سائی کے بعد نبی کریم اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ فرمایا اے لوگوں, جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے, جو جانور قربانی کا ساتھ لے کر نہیں آئے, ان کو چاہیے کہ سر منڈوانے کے بعد, حلق کرنے کے بعد احرام کھول لیں. ان کا عمرہ پورا ہو گیا. عمرہ. اور جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہیں وہ احرام نہ کھولیں, اسی طرح احرام میں رہیں گے اور پھر آگے حج شروع کیا جائے گا. تو جو قربانی کا جانور نہیں لائے تھے انہوں نے حلق کیا اور کیا کر دیے, احرام کھول دیے.
جب 8 تاریخ ہو گئی ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہو گئی، نبی کریم منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ سے، حرم سے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ منا میں جا کر نبی کریم نے رات گزاری، قیام فرمایا، اور پھر وہاں سے 9 تاریخ ذی الحجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہے۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں، اللہ ہمیں بھی بارہا لے جائے۔ میدان عرفات کی طرف رواں دوائیں، نبی کریم ٹھہرتے نہیں، سیدھے آپ پہنچ گئے ایک مقام کا نام ہے نمرہ۔ کیا نام ہے؟ میدان عرفات میں نمرہ نام ہے۔ آج کل وہاں بہت بڑی مسجد بنائی جس کا نام کیا ہے؟ مسجد نمرہ، اور ہم نے اپنی مسجد کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے۔ تو نبی کریم نمرہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، آپ کے لیے وہاں ایک صاحبان خیمہ لگایا گیا ہے کہ آپ آرام فرمائیں۔ نبی کریم خیمے میں چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد نبی کریم میدان عرفات سے آگے چل پڑتے ہیں، آتے ہیں جبل رحمت کی طرف۔ سورج ڈھلنے کے بعد جبل رحمت کی طرف امام الانبیاء آتے ہیں، اور جبل رحمت کے اوپر نبی کریم کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ عصر کا وقت ہے، بڑی لمبی چوڑی دعائیں کی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایسا خطبہ ہے، ایسی تقریر ہے محمد رسول اللہ کی، اللہ گواہ ہے کہ پورے دین کا نچوڑ اس میں بیان کر دیا ہے۔ یقین کیجئے فصاحت، بلاغت اور نصیحت کا ایسے جامع خطبہ، ایسی تقریر ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں۔ آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وقت نہیں ہے، نہیں تو اس خطبے پر میں ایک مستقل جمعہ پڑھاؤں گا، پڑھایا بھی ہے۔ نبی کریم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ حمد الہی کے بعد توحید الہی بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صحابہ سے کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، وحد اللہ، اللہ کی توحید پہ قائم رہو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ، نیکیاں تو بڑی ہیں، عبادتیں بہت ہیں، لیکن سب کا سر ہے تو وہ توحید ہے۔ ہاتھ پاؤں کے بغیر وجود زندہ رہ سکتا ہے، کانوں آنکھوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن سر کے بغیر وجود رہ سکتا۔ تو فرمایا فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ۔ آگے فرمایا لوگوں سن لو، خوب توجہ دلانے کے لیے کہ میری جدائی آنے والی ہے۔ اپنے فراق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، سیکھ لو آج سے مجھ سے اپنے حج اور دین کے طور طریقے سیکھ لو۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، تم مجھے نہ دیکھ سکو۔
تم میرے دیدار کے لیے ترسو لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں، یہ میری زندگی کا آخری حج ہو۔ سن لو لوگوں، ساری انسانیت کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، فرمایا ایو شہرکم ھذا، صحابہ بولو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کیا یہ اشہر حرم میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ حرمت والا مہینہ نہیں؟ سب نے کہا ہے۔ فرمایا سن لو یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کو پتہ تھا، اس کے باوجود فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا الیس ھذا بلد الامین، کیا یہ امن والا شہر نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ سب کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا الیس ھذا یوم العرفہ، کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ بہت بڑا دن ہے، کیا یہ یوم العرفہ نہیں ہے؟ فرمایا ہے۔ فرمایا سن لو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ سن لو میرے یارو، جس طرح اس مہینے کی عزت تم لازمی سمجھتے ہو، اس کی توہین حرام ہے، اس طرح تمہارے اوپر ایک دوسرے کی توہین کرنا بھی حرام ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا خون بہانا بھی حرام ہے، اس طرح ایک دوسرے کا مال بغیر اجازت کے استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ یہ ساری گفتگو جاری ہے۔ آگے فرمایا لوگوں سن لو اتقوا اللہ، تقوی، حقوق کے بعد تقوی، اتقوا اللہ فی السر والعلان، اے لوگوں اعلانیہ سر عام بھی تقوی اپناؤ اور اپنی خلوتوں میں بھی تقوی اپناؤ۔ یہ نہیں کہ محفل میں تو جنید بغدادی بندہ بنا پھرے اور پھر خلوتوں میں اس سے بڑا مجرم اور گناہگار کوئی نہ ہو۔ اللہ کا ڈر برسر محفل بھی اور اپنی تنہائیوں خلوتوں میں بھی تقوی اختیار کرو۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پہ۔ سود کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا إِنَّ كُلَّ رِبًا، سن لو جتنے بھی سود ہیں موضوع آج سے میں نے سب ختم کر دیے۔ جس کا سود پہ پیسہ چل رہا تھا اور اس کو پرافٹ ملنی تھی، اس کو سود کی بچت آنی تھی، سب ختم ہے۔ ہاں وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اپنا مال ہے، اگر دیا بھی ہے تو اپنے پیسے لے لو، اوپر کی اجازت سب منع کر دیا۔ اور یہ نہیں لوگوں کے منع کر دیے، سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کا مال سود پہ چلتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے چچا کا نام لیا، فرمایا میرے چچا کے جتنے بھی سود پہ پیسے چل رہے تھے سب کے اوپر والے پیسے ختم، سود کا خاتمہ کیا۔ اور اگلی بات سنیے، فرمایا انتقام کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ عرب میں تو دشمنیاں پہلے سے چلتی آ رہی، تو انتقام اور بدلے بھی ختم کر دیے۔ فرمایا ان کل دم الجاہلیہ، جاہلیت میں جتنی بھی قتل و غارت ہوئی اور لوگوں نے ایک دوسرے کے بندے مارے ہیں، سب کا بدلہ موضوع، سب میں نے ختم کر دیے، سب میں نے پاؤں کے نیچے رون ڈالی ہیں، ختم ہے۔ اور سب سے پہلے اپنے گھر کے ایک مقتول کا بدلہ معاف کیا، اور قانون وراثت بیان کرتے ہوئے فرمایا لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، میراث میں ہر وارث کا حصہ جو قرآن میں ہے وہ ملے گا، اسے کوئی روک سکتا؟ آج بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا ہے،
آج بہنوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں بہن اگر بھائی سے حصہ مانگے گی تو پھر اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ آ سکتی ہے؟ نہیں، جس کا حصہ ہے سب کو ملے گا جو قرآن نے دیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ مرنے والا موت کا وقت میرا سارا مال صدقہ ہے، اب یہ تیرا نہیں ہے۔ ہاں، زندگی میں نہیں دی اور مرنے کے بعد اب وارثوں کو محروم کرنے کے لیے موت کے وقت وصیت کا رجا ہے۔ فرمایا 1/3 حصے سے زیادہ وصیت بھی وارث کر سکتا، ثلث سے زیادہ وصیت بھی منع کر دی۔ اگلی بات سنیے، فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کا ہوگا۔ کسی کو یہ نہ کہنا یہ ولد الزنا ہے، اس کا باپ وہ زانی ہے۔ زانی کسی کا باپ بن سکتا، اس کے لیے پتھر ہیں، یعنی اس کو تو سنسار کیا جائے گا، یہ بیٹا اپنے باپ ہی کا تصور ہوگا، نسب اس کا، ٹھیک ہے نا۔ زانی کی طرف شجرہ نسب نہیں جائے گا، تو اس کی تفصیل میں کر چکا ہوں، موقع آئے گا انشاءاللہ پھر بھی کروں گا۔ قوم تبدیل کرنے والا، فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او تولا غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے گا، یعنی شجرہ نسب بدلے گا، ہوگا ایک خاندان سے اور اپنے آپ کو دوسرا خاندان ظاہر کرے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ آج کل ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں جی؟ خاندان بدل رہے ہیں، جس کے جی میں جو آتا ہے اپنے ساتھ لکھ دیتا ہے میں فلاں ہو گیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو کوئی تبدیل کر سکتا؟ تبدیل کرنے والے پہ لعنت ہے۔ آگے فرمایا سن لیجئے، عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حق، تمہارا بھی عورتوں پر حق ہے لیکن عورتوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود تو اپنے حقوق مانگتے رہو اور اس کے حق کا انکار کرو، نہیں، ان کا بھی حق ہے۔ فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران کیا کرو، اس لیے کہ یہ بڑی کمزور ہیں، تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں، تمہاری قید میں زندگیاں گزارتی ہیں، اور تم نے ایک جملے کے ذریعے ان کو اپنے لیے حلال کر دیا ہے، تو ان کے حقوق کا کیا کرو؟ خیال کرو۔ عورت پہ دلیری مرد کا کام نہیں ہے کہ یہ آدمی غیرت ادھر ہی دکھائے، بہادری اپنی آگے گھر ہی دکھائے، ٹھیک ہے نا۔ کئی لوگوں کو دیکھو تو وہ گھر میں ایسے دلیر بنتے ہیں، عورتوں کو پیٹنا، ان کو بے عزت کرنا، اور ان کو ایسے سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ میری پیسوں سے خریدی ہوئی لونڈی ہے۔ جب یہ تصور رکھا جاتا ہے تو گھر کبھی آباد، ہاں جب اس کو بتایا تیرے حق یہ ہیں اور میرے حق، تو مجھ سے میرے حق مانگ، اپنے حقوق مانگ، میں تجھ سے تیرے حقوق کا مطالبہ کروں گا، دیکھنا زندگی گزرتی کیسے ہے۔ وقت نہیں ہے، یہ طویل موضوع ہے، کبھی اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ فرمایا نبی کریم نے فرمایا غلاموں کے حقوق، نوکروں کے حقوق بیان کیے، یہ نہیں کہ اللہ نے تجھے مال دیا تیرا ایک نوکر بنا دیا تو اب فرعون بن جائے، نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے، تجھے دولت دی، اسے غربت دی، لیکن تجھے اس پر یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ انسانیت سے باہر ہو، تو ہی انسان ہے۔ یہ تقریباً ایک طویل تقریر ہے اور بہت سارے حقوق اس میں بیان کیے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے بعد دین سے نہ پھر جانا، دین پہ قائم رہنا، اور یہ بھی فرمایا مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ بھی فرمایا
آج تو میں امیر ہوں، میں سربراہ ہوں، لیکن اگر میں چلا گیا تم پر کوئی اور مسلمانوں کا امیر مقرر ہو گیا تو اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ کیا کرنا؟ اور اگرچہ وہ امیر کالے رنگ کا غلامی کیوں نہ ہو، لیکن مقرر ہو گیا، اب اس کی اطاعت کرنا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یقودکم بکتاب اللہ، امیر ایسا ہو جو تمہاری امارت اور قیادت کرے اللہ کی کتاب کے ذریعے، تو پھر اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور گھریلو اور معاشرے کے بارے میں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت فوقیت نہیں ہے۔ ہاں، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ الا بدین و تقوی، اگر فضیلت ہے تو وہ کس چیز کے ذریعے ہے؟ بولیے، دین اور تقوی کے ذریعے۔ جو دین میں جتنا آگے وہ اتنا ہی افضل ہے، جس کا تقوی زیادہ اس کی فضیلت زیادہ۔ کلکم بنو آدم، تم سارے آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سب آدم کے بیٹے، اور آدم کس سے پیدا؟ تو پھر وہ اوپر نیچے کیسے ہو گئے ہو؟ ایک گھٹیا اور تم اعلیٰ کیسے ہو گئے ہو؟ دین میں غلو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا مالوں کی، حج بیت اللہ کرنا اگر طاقت ہو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ نبی کریم نے فرمایا تدخلوا جنت ربکم، تم سارے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا سن لو لوگو، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ الا هل بلغت الرسالہ، میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سارے یک زبان ہو کے کہتے ہیں قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ یا رسول اللہ، آپ نے پہنچانے کا حق ہی ادا کر دیا ہے، آپ نے اللہ کی امانت پہنچا دی، آپ نے سارے پردے ہٹا کے حق لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ وہ بولتے جا رہے ہیں، نبی کریم انگلی اٹھا کے یوں اشارہ کرتے ہیں اللہم شہد، توجہ ہے میری طرف، اشارہ دیکھ لیجئے، فرمایا اللہم شہد، اللہ کے اوپر انگلی اوپر اٹھتی ہے اور اشہد کے اوپر انگلی لوگوں پہ آتی ہے۔ اللہم شہد، اللہم شہد، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ، فرش والوں نے میرے مشن کی، میرے تبلیغ کی، میرے فریضے کی گواہی دے دی کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اب اللہ تو گواہ ہو جا۔ نبی کریم ابھی اترے نہیں کہ فوراً قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کر دیا۔ یہ طویل خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں اذان دیجئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مصطفیٰ اٹھ کے اذان دیتے ہیں۔ جب اذان دی، نبی کریم نے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا۔ کیا؟ ہاں، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھا، جمع کر کے، جمع بین الصلاتین جو حج میں کیا جاتا ہے۔ نماز کے بعد نبی کریم جبل رحمت پہ آتے ہیں۔ کہاں؟ جبل رحمت پہ آتے ہیں اور دعاؤں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رب کی تحمید ہے، تسبیح ہے، تمجید ہے، دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بڑی دعائیں مانگی، بڑی آہوزاری کی، لیکن قربان جاؤں ایک دعا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔
کہ اس میں تواضع عاجزین کی ساری کی تو حد ہی کر دی نبی کریم نے فرمایا اللہم انکا ترا مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا یخفى علیک شیء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین ولو ابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف المضطر دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. حد ہے، اس کی کیا ترجمانی کروں. فرمایا اے اللہ تو میرے مکان کو بھی دیکھ رہا ہے، تو میری گفتگو اور میری آہوزاری بھی سن رہا ہے، میری خلوت کو بھی جانتا ہے، چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے. اللہ اے اللہ میرا کوئی معاملہ تجھ پہ مخفی نہیں. اللہ سب کچھ تیرے سامنے ہے اور میں محمد تیرے سامنے فقیر بن کے آیا ہوں. البائس الفقیر المستغیث المستجیر. بڑی ڈر کے ساتھ اللہ تیری پناہ میں آ رہا ہوں. اللہ تجھ سے فریادی بن کے آ رہا ہوں، تیری بارگاہ میں رو رہا ہوں. المشفق المقر المعترف بذنبہ. اللہ میں خوف بھی محسوس کر رہا ہوں اور اپنی اللہ کمیوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، حالانکہ کوئی کمی نبی کی عبادت میں نہیں، لیکن اس کو تواضع کہتے ہیں. اللہ میں ساری کمی کا میں اللہ اعتراف کرتا ہوں، اور اللہ میں آج آپ سے ایسے مانگ رہا ہوں جیسے دعا اسألک مسألۃ المسکین، جس طرح مسکین مانگتا ہے، کیا جیسے کوئی مسکین مانگتا ہے. اللہ آج میں محمد تیری بارگاہ کا مسکین بن کے تجھ سے مانگ رہا ہوں. وَأَبْتَحِلُ إِلَيْكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ. اللہ جس طرح ایک گناہگار مجرم روتا ہے اور مانگتا ہے، اللہ آج میں اسی طرح رو کے مانگ رہا ہوں، حالانکہ محمد الرسول اللہ گناہوں سے خطاؤں سے کیا ہے، پاک ہے، معصوم ہے، پھر بھی یہ عاجزی ہے. اور کہتے ہیں اللہ ادعو کا دعا الخائف المضطر. اللہ میں خوف زدہ، مجبور اور بیچار اور لاکس کی طرح آپ کے سامنے دعا کر رہا ہوں. اللہ دعا من خضعت لک رقبتہ، ایسی دعا کہ اللہ میری گردن تیرے سامنے جھک چکی ہے، میری آنکھیں تیرے سامنے اللہ آنسو بہا رہی ہیں، اور میرا بدن اللہ تیرے سامنے کمزور اور ہو چکا ہے. وَرَغِمًا لَكَ أَنفُ، میری آنکھ تیرے سامنے خاک آلود ہو چکی ہے. اے اللہ میرے رب، اللہم لا تجعلنی بدعائک رب شقیہ. اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مجھے نہ مراد نہ بنا، محروم بدبخت نہ بنا میرے اللہ. اے میرے اللہ وَكُن بِي رَؤُوفًا رَحِيمًا، تو مجھ پہ مہربان ہو جا، تو بہترین دینے والا ہے. تو کیا ہے؟ بہترین دینے والا ہے. اور جس سے سوال کیا جائے، اللہ تو بہترین سوال کو پورا کرنے والا ہے، تجھی سے مانگا جاتا ہے. دعائیں کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج غروب ہوتا ہے. سورج غروب ہو گیا، نبی کریم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے. خوب دعائیں گڑ گڑاہٹ سب کی، مزدلفہ روانہ ہو گئے. وہاں پہنچتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں.
جمع بین الصلاتین، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا، اور آرام نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم نے کچھ نہیں کیا، سو گئے، کیونکہ تھکاوٹ تھی، انتہائی تھکاوٹ کی وجہ آپ سو گئے، اور رات آپ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ محدثین لکھتے ہیں یہ پہلی رات وہ ایک رات ہے جس رات نبی کریم نہیں اٹھے۔ آپ سوئے رہے، لیکن میں کہتا ہوں نیند بھی ایسی نیند تھی کہ اپنا اور امت کا کام بنا گئے، ایسی عاجزی اور انکساری۔ تو ایسی رات کی نیند کے اوپر ساری کائنات کی عبادتیں بھی قربان ہیں۔ آرام فرمایا، صبح ہوئی، نبی کریم 10 ذی الحجہ ہے، کون سی تاریخ؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ نبی کریم مزدلفہ سے واپس آتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ کیا کنکریاں بھی آپ کو یہ بتا دوں، نبی کریم نے فرمایا چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنو، چھوٹی چھوٹی چننے کے بعد فرمایا دین میں غلو نہ کرنا، کہیں نہ ہو کئی لوگ جا کے اتنے بڑی بڑی چٹانیں مارنے لگ جائیں، ٹھیک ہے نا، غلو نہیں، جیسے ہے اسی طرح، ٹھیک ہے، غلط حرکات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کئی لوگوں نے تو ویسے بھی تماشا بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں جوتے مارتے ہیں، واللہ علم، بہرحال جو بھی ہے غلط ہے۔ نبی کریم کا طریقہ کار چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں اٹھاتے اور آپ مارتے، جن کو جمرات کی رمی کہا جاتا ہے۔ رمی کرنے کے بعد آپ نے مختصر سا خطبہ دیا اور لوگوں کو الوداع فرمایا۔ لوگوں سے کیا مانگی؟ اجازت مانگی، الوداعی کلمات کہے نبی کریم۔ قربان گاہ کی طرف چلتے ہیں، مینا کی طرف، جہاں ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر قربانی کی جاتی ہے آج تک، وہاں پہنچتے ہیں قربانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اپنے ساتھ 100 اونٹ لے کے آئے تھے۔ کتنے؟ 100 اونٹ لے کے آئے تھے، نبی کریم کے سامنے پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذبح کرنا شروع کرتے ہیں۔ 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے خود ذبح کیے۔ کتنے؟ کمال ہے نبی کی زندگی اور سیرت۔ آج کوئی مولوی یہ کام کرنا، او جی مولانا صاحب تسی کسائی والا کام کر دے ہو، آپ کسائی والا کام نہیں، اس میں کوئی حرج ہو؟ نبی کریم سے کوئی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی ہر ادا امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آپ کو یہاں سیرت کی کتابوں کا ایک عجیب منظر بھی پیش کر دوں۔ صحابہ کہتے ہیں 100 اونٹ کھڑے ہیں، نبی کریم ذبح کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر عجیب دیکھا کہ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نبی کریم کے قریب ہوتے ہیں، گردنیں خود جھکاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے لڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اگر اونٹ بھی آپ کے ہاتھوں سے قربان ہونے کو تیار ہے تو امت کا اندازہ دیکھ لیجئے انسان کے لیے کیا حکم ہے۔ باقی اونٹ جو رہ گئے 63 خود ذبح کیے، باقی حضرت علی المرتضیٰ نے ذبح کیے۔ وہاں سے چل پڑتے ہیں سر منڈوانے کے لیے۔ سر منڈوانے کے لیے جب نبی کریم پاس آتے ہیں تو معمر بن عبداللہ، کیا نام ہے صحابی کا؟ معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم کا سر مبارک موننے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم بیٹھ گئے، یہ آ گیا، یہ سعادت انہی کی ہے۔ جو یہ آ گئے تو نبی کریم نے ایک مسکراہٹ سے فرمایا، معمر، اللہ نے اپنی امانت، اللہ نے اپنے نبی کا سر دونوں کانوں کے نرموں تک یہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور اس طرح بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ نبی کا سر میرے حوالے، یہ سعادت مجھے دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا درست کہتے ہو۔ اور جب آپ کا سر مونڈا گیا، نبی کریم نے فرمایا، چونکہ بال مبارک تھے، فرمایا سب پہ تقسیم کر دو، جو لینا چاہے لے لے۔
یہ منظر گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں، آخری طواف، اور کرنے کے بعد 13 کو مینا واپس جاتے ہیں، پھر وہاں رمی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے کیا ہوتے ہیں؟ رخصت ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا ہے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں بھی لے جائے اور یہ مزے اور یہ بہاریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب